أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم ملا چکے ہیں۔ وصلنا، یہ واو صاد اور لام، وصل کہتے ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملنا، ملانا، اسی سے لفظ ہے نا۔ وصل کی گھڑیاں یعنی جب ملاقات ہو تو اسے وصل کہتے ہیں، اور فصل، فا صاد لام فصل، اس کا الٹ ہے جدائی۔ تو موصول اسی سے لفظ ہے نا کہ کسی چیز کا ملنا، تو خط موصول ہوا، ملا، تو یہ وہی لفظ ہے وصلنا۔ وصلہ یوصل توصیل ہے باب تفعیل پر، کہ ہم نے ملایا ہے۔ قد وصلنا، ہم ملا چکے ہیں، ہم ملاتے رہے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، القول، بات کو۔ القول یعنی بات ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اس کو ہم ملاتے ہی رہے ہیں، یعنی وحی آتی ہی رہی ہے، انبیاء اور رسل پے در پے آتے ہی رہے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور البتہ ہم نے ملایا ہے، پہنچایا ہے ان کے لیے بات کو، یعنی ان تک بات جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پہنچتی رہی ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا وہ یکبارگی نازل نہیں ہو گیا، تھوڑا 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 کر کے نازل ہوتا رہا ہے۔ تو ہم نے کلام کو، قول کو، بات کو ان تک مسلسل پہنچایا۔ یہ لفظ باب تفعیل پر ہے نا، توصیل، یعنی کہ مسلسل ملاتے رہنا، پہنچاتے رہنا۔ تو اسی طرح ہم 5 نماز پڑھتے ہیں تو صبح کچھ امام صاحب سناتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ شام میں بھی، اور اس طرح تو یہ کلام پاک جو ہے نا وہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ملایا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا ہے ان تک بات کو۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ لَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ يَتَذَكَّرُونَ، نصیحت کو قبول کر لیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو آتیناہم، دی ہے ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، من قبلہ، اس سے پہلے ہی، یعنی اس قرآن سے پہلے ہی ہم نے جن لوگوں کو کتاب دے رکھی ہے، ہم، وہ ہیں، بِہِ، اس پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، یعنی جن کے پاس کتاب کا صحیح علم ہے، عمل ہے، تو توریت اور انجیل اور زبور کا، تو وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، یتلیٰ علیہم، پڑھی جاتی ہیں ان پر، یعنی تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی یہ آیات، قالو، اس قرآن کی آیات، قالو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر۔ وَإِذَا یتلیٰ علیہم، یتلیٰ فعل مجہول ہے، مذکر کا صیغہ ہے، یعنی قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے ان پر، قالو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے ہیں اس پر۔ انہ الحق، یقیناً وہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی جانب سے۔ انا، یقیناً ہم، کننا، تھے ہم، من قبلہ، اس سے پہلے ہی، مسلمین، مسلمان، مطیع فرمان مان لینے والے۔ حبشہ سے کچھ لوگ آئے جو
توریت پر انجیل پر ایمان رکھتے تھے، تو انہوں نے جب قرآن مجید سنا تو وہ ایمان لائے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات کو عام رکھا ہے کہ جو بھی یعنی کہ اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس قرآن مجید کو سن کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو اولئک وہی لوگ ہیں، یؤتون وہ دیے جاتے ہیں، یؤتون دیے جائیں گے، فعل مجہول ہے یہ بھی، اجرہم اپنا اجر، مرتین دو مرتبہ، دوہرا، یعنی گزشتہ جو اپنے نبی پر ایمان وہ لائے تھے اس کا بھی، اور پھر یہ نبی جو ہیں نبی علیہ السلام اور اس قرآن پر وہ ایمان لائے، اس کا بھی اجر وہ دیے جائیں گے۔ یا یؤتون اجرہم مرتین، وہ دیے جائیں گے اپنا اجر دوہرا، بما صبروا اس بنا پر کہ وہ ثابت قدم رہے، کہ وہ پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، پہلے کی کتابوں کی بنا پر، علم کی بنا پر، اور پھر وہ اس کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی بنا پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں گزشتہ انبیاء پر، تو ان کا جو گزشتہ انبیاء پر ایمان لانا ہے وہ بھی دوہرا ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اپنے انبیاء کی بتائی ہوئی بات اور اپنی کتابوں کی بنا پر کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تو اس پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر جب ایمان یعنی کہ قرآن مجید انہیں مل گیا، نبی علیہ السلام مل گئے تو وہ ایمان لے آئے، تو یہ دوہرا ایمان ہو گیا۔ تو مرتین اجرہم مرتین بما صبروا، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ اور وہ ہٹاتے ہیں، درأ یدرؤ ہٹانا، بالحسنہ اچھائی کے ساتھ، السیئہ برائی کو، وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، دفع کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں تاکہ وہ گناہ جو ہے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ یعنی ایک تو توبہ کرنا، اور پھر توبہ کرنے کے ساتھ، توبہ کرنا بذات خود ایک نیکی ہے، اور پھر کوئی اور اچھائی کرنا۔ اگر کسی دوسرے نے برائی کی ہو تو اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دفع کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، بالحسنہ اچھائی کے ساتھ، السیئہ برائی کو، یعنی کسی دوسرے کی برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اگر کسی سے کوئی برائی ہو گئی ہے غلطی سے تو اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یعنی اگر خود سے کسی سے برا ہو گیا تو اب اس سے معافی بھی طلب کر لینا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے انہیں، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سن لیتے ہیں، اللغو بے فائدہ کو، یا جب وہ سنتے ہیں کسی بے فائدہ کو، لغن کہتے ہیں بے فائدہ آوازیں، کوئی شور شرابہ وغیرہ، اعرضوا تو وہ اعراض برتتے ہیں، پہلو کی تہی کرتے ہیں، عنہ اس سے۔ یہ تو لغو بات کو سننا ہے، اور اگر کسی بری بات کو، فحش بات کو سنے تو پھر وہ تو لازماً ہی اس سے دور رہیں گے، تو یہاں بے فائدہ بات کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ سنتے ہیں بے فائدہ بات کو، یہاں بیہودہ بات نہیں ہے، بے فائدہ بات ہے۔ اعرضوا بیہودہ بات، فحش بات کو کہتے ہیں، تو اعرضوا عنہ وہ پہلو تہی کرتے ہیں اس سے اجتناب برتتے ہیں۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، ولکم اور تمہارے لیے،
अमालुकुम तुम्हारे अमाल हैं, सलामुन अलैकुम सलामती हो तुम पर, ला नबतगी हम नहीं चाहते, अल जाहिलीन जाहिलों को, यानी हम जाहिलों को नहीं चाहते, हम जाहिलों के साथ रहना बसना उठना बैठना वक्त गुजारना हम ऐसा नहीं चाहते, हम जाहिलों की दोस्ती नहीं चाहते। तो गोया यहाँ सलामुन अलैकुम जो है ये सलाम मुतारकत है, ये सलाम मुलाकात नहीं है कि वो उनसे, जैसे हमने सूरह फुरक़ान में है कि हमने पढ़ा कि इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल लोग उनसे मुखातब होते हैं तो वो उन्हें सलाम कहते हैं, यानी उनको सलाम कहकर जुदा हो जाते हैं। तो ये सलाम कहना सलाम मुतारकत है, यानी छोड़ने के लिए सलाम कहना है। और ये सलाम मुतारकत यानी है ये नहीं है। बाज़ लोगों ने यहाँ इससे ये भी मसला अख़ज़ किया कि कुफ़ार को सलाम कहा जा सकता है, यानी उन्हें सलामुन अलैकुम कह सकते हैं, या जाहिलों को सलाम कहा जा सकता है। बहरहाल तो सलाम कहने की नीयत जो है ना वो दूसरी होनी चाहिए, यानी कि उनसे जुदाई इख्तियार करने की, या ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस्लाम यानी अता करे, इस्लाम का गलबा हो और वो इस्लाम को कबूल करें बतौर दुआ के, इस तरह हदायत की दुआ के तौर पर। इन्नका यकीनन आप, ला तहदी नहीं हदायत देते, मन जिसे अहबबता आप पसंद करते हैं, यानी जिसे आप पसंद करते हैं आप उसे हदायत नहीं दे सकते। वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह है, यहदी वो हदायत देता है, मैं यशा जिसे वो चाहता है, वहुवा और वो आलम खूब जानता है, बिलमुहतदीन राहयाब लोगों को। इहतिदा कहते हैं हदायत को पा लेना, यानी हदायत को पा लेने वाले अल्लाह उन्हें खूब जानता है। बसा औक़ात इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके जो करीब के लोग हैं, घर वाले हैं, वो हदायत पर हों, लेकिन वो लोग नहीं आते, दूर से कहीं अनजाने लोग आ जाते हैं, वो हदायत कबूल कर लेते हैं। जैसे यहाँ हबशा से लोग आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और अहले मक्का जो करीब के हैं वो इस्लाम लाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश है, वो ले आए, लेकिन वो नहीं ला रहे। वक़ालू और उन्होंने कहा, जो अहले मक्का हैं, वक़ालू और उन्होंने कहा, इन अगर नत्तबे हम इत्तिबा करें, अल हुदा हदायत की, अल हुदा यहाँ कुरान मजीद को कहा है, यानी ये जो कुरान मजीद है हदायत है, हकीकी हदायत, रहनुमाई, वाज़ेह रास्ता, इसकी अगर हम इत्तिबा करें, मा का साथ तेरे, नुतख़त्तफ़ तो हम उचक लिए जाएंगे, मिन अर्ज़िना अपनी ज़मीन से, यानी हमें अपनी ज़मीन से उठा लिया जाएगा, मिसिंग पर्सन हो जाएंगे फिर हम हैं। तो नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना, तो हम अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किधर गए। अवलम और क्या नहीं, नुमक्किन हमने इक़्तिदार बख्शा, लहुम उनके लिए, हरमन एक हरम में, आमिनन जो कि अमन वाला है। क्या हमने इन मक्का वालों को एक अमन वाले हरम में, यानी कि मुहतरम मुक़द्दस जगह में हमने इन्हें इक़्तिदार नहीं बख्शा, इनको यहाँ पर यानी कि जगह अता की है। युजबा इलैहि
جبا یجبی ہے، یجبا فعل مجہول ہے، یجبا الیہ کھنچے چلے آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، کھینچ کر لائے جاتے ہیں، الیہ اس کی جانب، ثمرات پھل، کل شیء ہر ایک چیز کے، ہر ایک چیز کا ثمرہ، ہر ایک چیز کا پھل وہ اس کی جانب کھینچ کر لایا جاتا ہے، رزقاً بطور رزق کے، بطور عطا کے، بطور بخشش کے، عطا کے، من لدنا ہماری جانب سے، یعنی ہماری جانب سے، یعنی ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ سردیوں کے اندر شام کی جانب سفر ہے اہل مکہ کا، قریش کا، اور وہاں سے تجارت کا سامان آتا ہے اور تجارت ہوتی ہے اس جانب، اور گرمیوں میں یمن کی جانب سفر ہوتا ہے، گرمیوں میں شام کی جانب، سردیوں میں یمن کی جانب سفر ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ادھر کے ہندوستان وغیرہ کے علاقے ہیں، چین وغیرہ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ایلاف ہیں، معاہدات ہیں عرب کے نا، تو عرب ایک مرکز ہے تجارت کا، ایک ہب ہے، اور وہاں یعنی کہ وہ عرب کے جو لوگ ہیں، قریش بالخصوص، وہ تجارت کے اندر ہیں، اور ان کو یعنی کہ وہ ساری تجارت ان کے ہاتھ سے گزر کر جا رہی ہے نا، تو یہ اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یہ بطور رزق ہے ہماری جانب سے، ولیکن یہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ زمین تو ساری بنجر ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کھیتی نہیں ہے نا، تو اطعمہم من جوع اور آمنہم من خوف، کہ خوف سے بھی امن ہے، تمام لوگوں سے، اطراف سے جو ممالک ہیں، ہندوستان، چین سے لے کر ادھر شام اور عراق اور مصر تک، یہ سارے معاہدات ہیں ان کے ساتھ، ساری تجارت ہو رہی ہے نا، تو یہ یعنی کہ آمنہم من خوف، تو یہاں اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یہ ہماری جانب سے ایک رزق ہے، یعنی اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے، اور بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ اس قرآن کی اتباع کریں گے، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں تو اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہم جو ہے نا وہ پھر مفلس رہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ آج کا جو عرب کا جو سینیریو ہے، جو ایم بی ایس وغیرہ نے بنایا ہے، وہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر ہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ رب العزت میں کتنے ہم نے ہلاک کیے، من قریہ بستیوں میں سے، بطرت جو اترا گئی تھیں، معیشتہا اپنی معیشت پر، یعنی ان کی جو یعنی اکانومی تھی وہ بڑی مضبوط تھی، تو وہ اپنے اس اکانومی کے اوپر بڑے اترائے ہوئے تھے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں، لم تسکن کہ نہیں آباد کی گئیں، من بعدہم ان کے بعد، یعنی ان کے بعد ان کی رہائش گاہیں، ان کی حویلیاں وہ آباد نہیں کی گئیں، وہ ویران ہی رہیں، الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے، یا کہ وہ جو ان کی حویلیاں اور ان کے مکانات، رہائش گاہیں تھیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ صحرا میں گم ہو گئیں یا پانیوں میں گم ہو گئیں، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہیں کہ ہم ہی وارث ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعثا وہ بھیجے، فی امہا اس کی مرکزی بستی میں، کہتے ہیں جڑ کو، اور کہتے ہیں گود کو، یعنی مرکز کو، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ وہ اس کی مرکزی بستی میں ایک رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم
بنتا ہے جو ام القریٰ ہے مکہ مکرمہ ہے نا، تو وہ تو حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ وہ ان تمام آبادیوں کے مرکز میں مکہ کے اندر ایک رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان کے اوپر ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے، مہلک سے ہے اسم فاعل، مہلکون اور مہلکین ہے نا، تو اس کا نون اضافت کی بنا پر گرا ہے، القریٰ اس کا مضاف الیہ ہے، مہلکین تھا یہ لفظ، تو وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر وَأَهْلُهَا، جبکہ اس کے رہنے والے ہوں ظالمون ظلم کرنے والے، یعنی بس جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں تبھی ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں، وما اوتیتم من شیء، اور نہیں تم دیے گئے کچھ بھی، فمتاع، یا وما اوتیتم، اور جو ما موصولہ، جو تم دیے گئے ہو کسی بھی چیز میں سے، فمتاع، تو وہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، برتنے کی چیز ہے، الحیات الدنیا، اس ادنا زندگی کی، قریب کی زندگی کی یا حقیر زندگی کی، دنیا کی، وزینتھا، اور زینت ہے اس کی، رونق ہے اس کی، وما عند اللہ، اور جو کچھ کہ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہترین ہے، وابقا، اور خوب باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وقفہ کر